کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ لمحے جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے مگر دل میں نور کی کرنیں جاگ رہی ہوتی ہیں؟ وہ گھڑیاں جب تنہائی میں صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے دربار میں جھکنے کا کیسا سکون ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے اور اللہ پکار پکار کر کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ اور سوچیں اگر ان لمحوں میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ تصور کریں کہ درود شریف کی خوشبو آسمانوں تک جا پہنچے گی اور فرشتے ہماری دعاؤں کو اللہ کے حضور لے جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان مبارک لمحات کی حقیقت، تہجد اور درود شریف کی وہ روحانی کیفیت دکھائیں گے جو دلوں کو بدل دیتی ہے اور روح کو جلا بخشتی ہے۔ یہ سفر صرف سننے اور دیکھنے کا نہیں، یہ سفر دل سے دل تک ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے اور اس نورانی لمحے کا حصہ بنیے۔ تہجد اور درود شریف کا روحانی تعلق ایک ایسا مبارک امتزاج ہے جو دلوں کو سکون اور روح کو جلا بخشتا ہے۔ جب رات کی تاریکی ہو، دنیا خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی ہو اور فضاؤں میں سکون کا عالم طاری ہو، تب وہ خوش نصیب بندے اپنے نرم بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب زمین پر اللہ کے خاص بندے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور آسمانوں پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ انہی لمحات میں جب درود شریف کی خوشبو فضاؤں میں بکھرتی ہے تو ایک ناقابل بیان نورانی منظر جنم لیتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک اندھیری رات ہے، چاندنی اپنے جوبن پر ہے اور فضا میں ایک عجب خاموشی ہے۔ ایسے میں ایک دل اللہ کی محبت میں سرشار، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ سجدے میں ہے۔ اس بندے کے لبوں پر درود پاک کی نرم اور پرسکون صدائیں گونج رہی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جب دل سے درود شریف نکلتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل کی گہرائیوں سے نور کے چراغ جل رہے ہوں اور ہر چراغ کی روشنی عرش الہی تک پہنچ رہی ہو۔ فرشتے ان خوشبودار کلمات کو لے کر آسمانوں کی وسعتوں پر پرواز کرتے ہیں اور رحمتوں کے درختوں پر ان کا سایہ پڑتا ہے۔ ذرا نور کا عالم دیکھیے۔ اس لمحے کا نور نہ صرف اس بندے کے گرد پھیلتا ہے بلکہ پورے ماحول کو روشن کر دیتا ہے۔ کمرے کے کونے کونے میں ایک نرم ہلکی سی روشنی چھا جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے نورانی جھرمٹ زمین پر اتر آیا ہو۔ درود شریف کی تسبیح گنگناتے ہوئے الفاظ دل کی دھڑکنوں میں سما جاتے ہیں اور سجدے میں جھکتا ہوا سر عرش الہی کی قربت کا مزہ چکھ رہا ہوتا ہے۔ فضا میں ایک لطیف خوشبو پھیل جاتی ہے جیسے جنت کے پھولوں کی مہک ہو۔ دل میں سکون اور آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی، روح کی گہرائیوں سے نکلتی ہوئی سسکیاں اور لبوں پر درود پاک کی مٹھاس، یہ وہ کیفیت ہے جو الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ رات کے سناٹے میں جب ہر طرف خاموشی ہو تو درود شریف کی تسبیح کی مدھم آواز ایسے سنائی دیتی ہے جیسے آبشار کے قطرے کسی ویران پہاڑ کی گود میں گر رہے ہوں۔ ہر درود کا لفظ ایک جگنو کی مانند ہوتا ہے جو اندھیروں میں روشنی بکھیر رہا ہو۔ تہجد کی نماز میں قیام، رکوع اور سجدے میں دل کی کیفیت
یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی ہر حاجت، ہر دکھ اور ہر خوشی اللہ کے حضور رکھ دیتا ہے۔ پھر جب وہ درود شریف پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دل پر سکون کی بارش ہو رہی ہو، اور وہ بارش اتنی نرم و لطیف ہو کہ دل کی زمین پر محبت کے پھول کھلنے لگے۔ تصور کریں کہ آسمان پر لاکھوں فرشتے صف بستہ کھڑے ہیں، اور جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو ہر فرشتہ اس درود کو لے کر آسمان کی بلندیوں کی طرف اڑ جاتا ہے۔ عرش الہی سے آواز آتی ہے، میرے محبوب پر درود پڑھنے والے بندے پر بھی سلام ہو۔ ایسے میں زمین و آسمان کے درمیان نور کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز اور درود شریف کا یہ امتزاج ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عظیم الشان قصر نور تعمیر ہو رہا ہو، جس کی بنیادیں سجدے میں رکھی جا رہی ہوں اور چھت درود شریف کی خوشبو سے مہک رہی ہو۔ ایسے لمحے میں دل کی کیفیت ناقابل بیان ہوتی ہے۔ دل ایک عجیب سرشاری میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں اشکبار اور زبان درود کی تسبیح میں مصروف۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل سے نکلی ہوئی ہر دعا، ہر التجا سیدھی عرش پر قبولیت کی مہر لگا کر لوٹ رہی ہو۔ درود شریف پڑھنے والا تہجد گزار بندہ نہ صرف اپنی دنیا سنوارتا ہے بلکہ اس کے دل پر ایک خاص سکون طاری ہو جاتا ہے۔ اس کا چہرہ نور سے بھر جاتا ہے اور اس کے گرد ایک اندیکھی روشنی کا حصار قائم ہو جاتا ہے۔ اس لمحے میں بندہ زمین پر ہوتا ہے مگر اس کی روح آسمانوں کی وسعتوں میں پرواز کر رہی ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت درود شریف پڑھنے کا طریقہ، وقت اور انداز نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ لمحات اللہ کی رحمت اور قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ تہجد میں درود شریف پڑھنے کا ایک خاص روحانی اثر اور برکت ہوتی ہے جو بندے کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت عطا کرتی ہے۔ نماز سے پہلے، تہجد کی نماز سے پہلے وضو کے بعد بیٹھ کر سکون اور توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھنا دل کو نرم کرتا ہے اور روح کو پاکیزہ کرتا ہے۔ سجدے میں دعا کے بعد، سجدے کی حالت میں دعا مانگنے کے بعد درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ درود دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز مکمل کرنے کے بعد جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا بہت مؤثر ہے۔ یہ وقت خصوصی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کا طریقہ، درود شریف پڑھنے سے پہلے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم کو بیدار کریں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ درود شریف پڑھیں تاکہ دل سے نکلے ہوئے الفاظ آسمان تک پہنچے۔ درود شریف کو جلد بازی میں نہ پڑھیں بلکہ آہستہ، محبت اور سکون سے پڑھیں تاکہ ہر لفظ دل میں اتر جائے۔ خاموش اور پرسکون ماحول میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کی گنتی کے لیے تسبیح یا انگلیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ مکمل دھیان کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ درود شریف کی اقسام اور کون سا درود پڑھا جائے، آپ کو جو دل چاہے آپ وہی درود پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود تاج پڑھ لیں یا کوئی سا بھی درود پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے فائدے، درود شریف دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جب دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھا جائے تو دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ درود شریف گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور بندے کے اعمال پاک ہو جاتے ہیں۔ دل و دماغ کو سکون اور روحانی راحت ملتی ہے۔
درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنے گا۔ فرشتے درود پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور مومنین کو بھی اس کا حکم دیا، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، جو ہر وقت ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کی دعاؤں کو اور عبادتوں کو اپنی بارگاہ عظیم میں مقبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔